اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ روئے زمین کے سب سے بہترین شہید ہوں گے، اور وہ جو آخری تیسرا حصہ رہ جائے گا وہ ایسے لوگ ہوں گے جن کا ایمان اس قدر ہوگا کہ وہ اس کے بعد کسی کو اس ایمان ان کی ایمان کو کسی آزمائش میں مبتلا نہیں کیا جائے گا۔ وہ جب جائیں گے قسطنطنیہ فتح کرنے کے لیے تو وہ صرف اللہ اکبر کہیں گے تو اس کی دیوار گر جائے گی۔ اچھا، وہاں پہ ان کو ایک دم پیچھے سے آواز آئے گی کہ دجال کا ظہور ہو گیا، پھر بھی پیچھے بھاگیں گے دجال کی طرف۔ اچھا، بات یہ ہے کہ قسطنطنیہ تو مسلمانوں کے پاس ہے، ٹھیک ہے، تو اگر ہم آج کے حالات میں اس کو منطبق کریں تو قسطنطنیہ مسلمانوں کے پاس ہے، مسلمان مسلمانوں سے فتح کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی قسطنطنیہ نے عیسائیوں کے قبضے میں جانا ہے۔ یہ ایک دفعہ ایک کوئی مارکا ہوگا، کیا نہیں ہوگا واللہ عالم، لیکن یہ قسطنطنیہ جس کو استنبول ہم کہتے ہیں، اسی کا پرانا نام قسطنطنیہ ہے، اس نے ایک دفعہ استنبول نے عیسائیوں کے قبضے میں جانا ہے، پھر آخر پہ جا کے مسلمانوں نے اس کو فتح کرنا ہے۔ اب یہ ساری باتیں میں عرض کر رہا ہوں، اس کو ہم کہانی کے طور پر جوڑ نہیں سکتے، اس سے سبق حاصل کر سکتے ہیں، اور ہوتی بھی سبق حاصل کرنے کے لیے۔ ڈاکٹر سار احمد کا میں سن رہا تھا، انہوں نے بتایا دجالی فتنے کی بات کر رہے تھے، تو وہ کہہ رہے تھے اس وقت جو سیاسی اور معاشی نظام ہے باہر کی دنیا کا وہ دجالی نظام ہے، اور ساتھ وہ اس بات کو بتا رہے تھے کہ جی ہمیں بچنا چاہیے، وہی وہ تلقین کر رہے تھے۔ اب 9/11 کے بعد کے حالات اگر ہم دیکھیں پورے اس تناظر میں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ دجال بہت قریب ہے، اور جو دوسری نشانیاں قیامت کی بھی ہمارے سامنے، بلڈنگز بڑی ہوں گی اور بے حیائی پھیل جائے گی، یہ بہت قریب ہے یہ ساری چیزیں؟ دیکھیں، قیامت کی جو نشانیاں ہیں نا، وہ امام قرطبی نے اس کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ اس کے بعد جتنے لوگوں نے قیامت کی نشانیوں کی بات کی ہے انہوں نے تقریباً اسی کو فالو کیا ہے کہ چھوٹی نشانیاں ہیں، درمیانی نشانیاں اور بڑی نشانیاں ہیں۔ تو چھوٹی اور درمیانی نشانیاں جو ہیں، چھوٹی وہ جو پوری ہو چکی ہیں، درمیانی وہ جو پوری ہو رہی ہیں، اور بڑی جو پوری ہونی ہیں ابھی۔ جب ہم ان ساری کو دیکھتے ہیں تو بہت ساری نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری وہ بھی قیامت کی ایک نشانی ہے۔ آپ نے فرمایا انا والساعۃ کہاتین، میں اور قیامت یوں جڑے ہوئے ہیں، گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گا آگے قیامت، تو یہ بھی نشانی۔ لیکن بات یہ ہے وہ جو بڑی نشانیاں آگے آنے والی ہیں ان میں دجال سے پہلے امام مہدی کا ظہور ہے۔ جی، تو امام وہ بھی پیدا ہو چکے ہیں نا امام مہدی، اب ظہور ہے ان کا۔ نہیں، امام مہدی تو ان کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ وہ ظاہر ہوں گے اس طرح سے۔ امام مہدی کے بارے میں یہ فرمایا کہ وہ حسنی سے ہوں گے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے، یعنی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس اولاد میں سے ہوں گے جو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد، تو اس میں سے ہوں گے۔ اچھا، ان کا نام آپ نے فرمایا میرے نام پر ہوگا، یعنی محمد ہوگا، اور ان کے والد کا نام میرے والد کے نام پہ ہوگا، یعنی ان کا نام ہوگا محمد بن عبداللہ۔ اب یہ محمد بن عبداللہ ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جب پیدا ہوں گے تو وہ بالکل ایک عام سے آدمی ہوں گے اور عام لوگوں کی طرح رہیں گے، اور بالکل ان کے اندر کوئی خاص بات نہیں ہوگی۔ جی ٹھیک۔ جب ان کا جس کو آپ ظہور کہتے ہیں وہ ہوگا، اس کے اندر خیر پیچھے بہت ساری نشانیاں ہیں، لیکن میں بالکل اس کو آگے شارٹ کٹ کر کے تھوڑی سی بات کرتا ہوں کہ جس وقت ان کو ڈھونڈا جائے گا نا، اس وقت قیادت کا فقدان ہوگا، امت مسلمہ میں قیادت کا فقدان ہوگا، اور اس میں حدیث میں آتا ہے کہ ساری دنیا کے علماء مکہ مکرمہ میں اکٹھے ہوں گے۔ جی، اچھا، ساری دنیا کے علماء مکہ مکرمہ میں اکٹھے ہوں گے، یہ ایک عجیب سی بات لگتی ہے۔ تو میں جب، اور موقع بھی حج کا ہوگا، تو میں جب پہلی دفعہ حج پہ گیا تو مجھے وہاں پتہ چلا کہ ایک سالانہ حج کانفرنس ہوتی ہے جس میں پوری دنیا کے علماء آتے ہیں۔ تو اس وقت مجھے اس حدیث کی سمجھ آئی کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پوری دنیا کے علماء ہوں گے، تو یہ ان کا بندوبست پہلے ہی ہو چکا ہے کہ علماء اکٹھے ہوتے ہیں۔ بہرحال حدیث میں آتا ہے کہ وہ جب اس کو محمد بن عبداللہ کو ڈھونڈ رہے ہوں گے اپنی قیادت کے لیے، تو اس کو پتہ چل جائے گا، وہ مکہ سے مدینہ چلا جائے گا، یہ لوگ مدینہ پیچھے جائیں گے، وہ واپس مکہ آ جائے گا۔ بہرحال اس کو ڈھونڈ پائیں گے اس وقت جب وہ ملتزم کے ساتھ، یعنی کعبہ کے دروازے اور حجر اسود کے درمیان جو جگہ ہے اس کے ساتھ چمٹا ہوا دعا کر رہا ہوں کہ اس کو وہاں پا لیں۔ اچھا، پھر اس کو کہیں گے ہم نے بیعت کرنی ہے، وہ کہے گا میں نے بیعت نہیں کرنی، میں تو تمہارا قائد نہیں ہوں۔ بالآخر جب یہ اس کو قائل کر لیں گے کہ تم نے ہماری قیادت کرنی ہے، تو وہ جو بیعت ہوگی وہاں مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان میں بیٹھ کے ہوگی۔ اچھا، وہ جو بیعت ہوگی وہ
وہ جہاد پر بیعت ہوگی. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ علیہ فرمایا وسلم یصلح اللہ فی لیلۃ، اللہ اس کو ایک ہی رات میں صلاحیتیں عطا کر دے گا. یعنی اس سے پہلے کوئی غیر معمولی آدمی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، ایک ہی رات میں وہ اس کے بعد وہ غیر معمولی ہو جائے گا، اور پھر اس کو لوگوں کو پتہ چلے گا اچھا یہ تو یصلح اللہ فی لیلۃ، ایک ہی رات میں اللہ تعالیٰ ان کو صلاحیتیں عطا کر دے گا. تو اس لیے اس سے پہلے جو ان کی پیدائش ہے، کہاں پیدا ہوئے، آپ اگر آج ڈھونڈنا شروع کر دیں تو محمد بن عبداللہ تو آپ کو ہر ملک میں ہر خطے میں مل جائیں گے، اور بہت سارے مل جائیں گے، اور کون سے ہیں وہ یہ اللہ کو معلوم. وہ اللہ کو پتہ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، میں سن رہا تھا کہ وہ اس کا سفر پوری دنیا کا 40 دن میں دجال سفر کر لے گا، اور ایک اور بات اس میں آئی کہ وہ مشرق سے بولے گا تو مغرب کو آواز سنائی دے گی. ڈاکٹر اسرار نے اس کی تشبیہ یہ بیان کی ہے کہ جیسے آج آپ امریکن پریزیڈنٹ کا خطاب سن لیتے ہیں تو یہ اے آئی جنریٹڈ ہم چیزیں کر رہے ہیں، اے آئی آ گئی ہے، فاسٹ ہو گیا، سوشل میڈیا، یہ سارے اس کے ویپنس. اس کے ویپنس، یہ ساری جو تہذیب ہے اس کو ہم دجالی تہذیب کہہ سکتے ہیں. یہ ماحول سارا جو بن رہا ہے یہ دجال کے لیے ماحول بن رہا ہے. آپ اندازہ تو کریں ذرا، ارد گرد دیکھیں نا، چھوٹی چھوٹی کرانے کی دکانیں ختم نہیں ہو رہی، بڑے بڑے سٹور بن رہے ہیں، اور جو جب تک بیکری نہ کھلے ہمارا ناشتہ نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں ماڈرن ہو رہے ہیں، ہم کہتے ہیں ماڈرن ہو رہے ہیں. یہ سارا سسٹم جو ہے یہ سینٹرلائز ہو رہا ہے. اب وہ جو بڑے بڑے کیش اینڈ کیری ہیں، بڑے بڑے سٹور ہیں، بڑے بڑے ڈپارٹمنٹل سٹور ہیں، چین سٹورز، بیکری، اگر چین بیکریوں کی بھی چینز بن رہی ہیں. اب ایک بیکری اگر اپنی بریڈ جو ہے وہ بر وقت نہ دے، ہمارا ناشتہ نہیں ہوتا. انڈے نہ پہنچے، ہمارا ناشتہ نہیں ہوتا. دیکھیں ہم کس قدر ان کے پابند ہوتے جا رہے ہیں. ہائیبرڈ بیج آ گئے ہیں. اچھا، ہائیبرڈ بیج ہے کہ جب آپ ہائیبرڈ بیج ایک دفعہ کسی زمین میں کاشت کر لیتے ہیں تو اس کے بعد آپ اسی کو دوبارہ بیج کے لیے استعمال کر ہی نہیں سکتے. آپ اس کے بعد جو ہے نا آپ مجبور ہو جاتے ہیں کہ آپ دوبارہ بیج خرید کے ہی لگائیں گے. لہذا جس زمین میں ایک دفعہ ہائیبرڈ بیج کاشت ہو جاتا ہے گویا اس کے بعد پھر ہم پابند ہو گئے. یوں آہستہ آہستہ مجھے لگتا ہے کہ وہ تہذیب تیار ہو رہی ہے جس کے اندر دجال نے آنا ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ وہ دجال ظاہر ہو جائے گا. جب یہ تہذیب پوری طرح سے دھوکے کے لیے اور پوری طرح سے تیار ہو جائے گی تو دجال بھی آ جائے گا. ڈاکٹر ہمار لکھوی صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ آج کے پوڈ کاسٹ میں آئے اور آپ نے بتلایا ہے کہ دجالی فتنہ کیا ہے، اس سے کیسے محفوظ رہا جا سکتا ہے. کوئی آخری پیغام جو آپ دیکھنے والوں بس یہی کہ اپنے آپ کو رف اینڈ ٹف کا عادی بنائیں، اپنے بچوں کو بھی ایمان مضبوط کریں. ایمان کا، اللہ کے ذکر کا اور رف اینڈ ٹف کا عادی بنائیں. یہ نہ ہو کہ ہم اپنے کمفورٹ زون سے باہر نہ آنے کی وجہ سے کہیں فتنے کا شکار ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو محفوظ رکھے. آمین. بہت بہت شکریہ آپ کا. آج ہم نے دجال پہ بات کی، دجال کا فتنہ کیا ہوگا، حدیث اور قرآن پاک ہمیں کیا بتلاتا ہے کہ کس طرح سے ہم خود کو محفوظ رکھ سکتے ہیں، اور قرآن سے تعلق جوڑنے سے ہی ہم ہر بلا سے، ہر چیز سے خود کو محفوظ رکھ سکتے ہیں.